تو میرے محترم ناظرین، یہ ایک جھوٹی بات ہے، یہ تو ایک بہت ہی جھوٹی بات ہے، ایک بہت ہی کیا ہے، کذب بات ہے کہ صحابہ سب نے اجماع کیا ہے ابو بکر ابن ابی قحافہ کی خلافت کی۔ کہاں اجماع؟ کون سی اجماع؟ ثابت کرو اجماع کہ کوئی مخالف نہیں تھا۔ تمہارے اپنے وہ بخاری میں موجود ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے تو بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا ابو بکر سے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 6 مہینے تک ان سے بیعت نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ سعد بن عبادہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے پاس نہ سنت نہ قرآن کی آیت، کچھ بھی نہیں ہے ابو بکر کی خلافت پر۔ ایک دلیل ہے اجماع، وہ بھی ایک جھوٹی ادعا۔ اجماع کس کو بولتے ہیں؟ سب کا اتفاق، یعنی ہم سب مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ کعبہ قبلہ ہے، اس میں کوئی مخالف نہیں ہے۔ مسلمانوں میں کوئی نہیں ہے، سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ قرآن کتاب اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب کا اجماع ہے۔ اب کوئی مخالف ہے؟ کوئی مسلمان مخالف نہیں۔ ابو بکر کی خلافت پہ کیا اجماع ہے؟ تو ہم کون ہیں بھائی؟ ہم شیعہ کون ہیں؟ ہم شیعہ مخالف ہیں ابو بکر کے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا طائفہ کون ہے؟ جماعت عمریہ، اس کے بعد سب سے بڑا طائفہ ہم ہیں، نہیں مانتے اس کو۔ صحابہ کی بات ہو رہی ہے تو صحابہ کا سر تاج تو امیر المؤمنین علیہ السلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، ان سے افضل کون ہے؟ ان کے ابو بکر کو خلافت نہیں مانتے تھے۔ ان کے گھر میں جو اجتماع ہوا تھا طلحہ زبیر وغیرہ وغیرہ کا، اسی لیے وہ آگ لے کے آئے تھے۔ ان کی کتابوں میں، مخالفین کی کتابوں میں جا کے دیکھیے کہ ابو عمر کے آگ لانے کی وجہ کیا تھی۔ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس لیے کہ ان کو خطرہ ہو گیا تھا کہ یہاں پہ ہمارے خلاف کوئی منصوبہ ہو رہا ہے، کوئی شر یہاں سے اٹھے گا، تو اسی لیے وہ آگ لے کے آئے تھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر۔ اور وہ ان کی ابو بکر عمر نے دھمکی دیا تھا کہ میں گھر جلا دوں گا، صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ اور آگ لے کے آنا اور لکڑ لے کے آنا، حطب لے کے آنا، آگ جلانے کا سامان لے کے آنا، وہ تو صحیح سند کے ساتھ کتاب انصاب الاشراف بلاذری میں موجود ہے۔ اچھا میرے محترم، اب میں ان کو جو معروف مشہور واقعات ہیں کہ صحابہ مخالف تھے ابو بکر کی خلافت کی، وہ اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑا اپوزیشن گروپ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو ابو بکر کے خلافت کے مخالف تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے، مسلمان تھے، اور یہ بہت سارے قبائل تھے جن کو جماعت مخالفین اہل ردہ کہتے ہیں، جن کو یہ مرتد کہتے ہیں، جن پر ابو بکر نے ان پر تلوار ان پہ چڑھائی کی تھی، ان پہ فوج کو بھیج دیا تھا اپنا، اور ان کو قتل کیا تھا، اور ان کے بچوں کو اسیر بنایا تھا۔ اور یہ لوگ مرتد نہیں تھے، اور یہ لوگ کلمہ گو تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ یہ صوم صلات کے پابند تھے، یہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ابو بکر کون ہے، ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور بھائی کوئی قرآن کی آیت ہے کہ زکوٰۃ ابو بکر کو دینا ہم نے؟ کوئی حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم نے زکوٰۃ ابو بکر کو دینا؟ تو تاریخ کا یہ ظلم ہے، اور تاریخ کی یہ خیانت ہے کہ وہ صحابہ اکرام جو مسلمان تھے، جو کلمہ گو تھے، جو مومن تھے، ان پر آج تک بغیرت مسلمان ان کو مرتد کہتے ہیں، حالانکہ اپنی کتابوں میں بری پڑی ہے کہ یہ مسلمان تھے۔ ابو بکر عمر کی خود شہادت ہے کہ یہ مسلمان تھے۔ یہ ان کا قصور کیا تھا، ان کا جرم یہ تھا کہ ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور بھائی کوئی ہے حدیث تمہارے پاس کہ جو ابو بکر کو زکوٰۃ نہ دے، اس پہ چڑھائی کرو، اس کو قتل کرو، اس کے عورت کے ساتھ تم زنا کرو، اس کے بچوں کو اپنا غلام بناؤ؟ یہ کس کی شریعت ہے؟ یہ ہے ابو بکر کی خلافت، یہ ہے ابو بکر کی خلافت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھول گئے؟ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو کے ساتھ جنگ لڑنا کفر ہے، اب اس کو قتل کرنا وہ تو اس سے ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا، جو کسی مسلمان کو مار دیتا ہے غلطی سے، اگر مارتا ہے تو اس کے وہ حکم ہو رہا ہے کہ بھئی میں دیوار کو ٹھیک کر رہا تھا نا، وہ غلطی سے دیوار گر گئی، کوئی مر گیا، میں نے، وہ تو قتل نہیں ہے۔ وہ جو جان کر قتل کر دیتا ہے وہ تو جہنمی ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ عزیزو، میں پہلے ان کے علماء کی شہادات آپ ان کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ مخالفین خلافت ابی بکر، مخالفین خلافت ابی بکر جنہوں نے ابو بکر کو زکوٰۃ دینے سے منع کیا تھا، یہ مسلمان تھے، یہ مرتد نہیں تھے، ان کو مرتد کا نام دیا گیا۔
یہ مسلمان تھے، پہلی بات یہ ان کے علماء کے اقوال. پھر میں ابو بکر عمر کے اپنے اعترافات دکھاؤں گا آپ کو، یہ مسلمان تھے، اور دکھاؤں گا آپ کو کہ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ابو بکر، نہ کہ زکوٰۃ کے منکر تھے، کہا تھا کہ ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو پھر یہ ابو بکر کب وہ، یعنی ابو بکر کو خلیفہ شرعی نہیں مانتے تھے، تو ابو بکر کے خلافت اجماعی کیسے بنا؟ اجماعی کیسے؟ اجماع تو ہوتا ہے سب کا اتفاق، کہ سب کہتے ہیں کہ یہ مسلمان، یہ خلیفہ ہے. اور یہ اس جرم کا جواب کون دے گا کہ ابو بکر نے بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا، کئی قبائل کو قتل عام کیا اس نے، اور اس کے عورتوں کو اٹھا کے لے گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی کوئی آ جائے نا آپ کے عورتوں کو اٹھا کے لے کے جائے، آپ سوچ لیں کہ آپ اپنے گھر میں بے بس بیٹھے ہیں، کسی نے لڑائی اپنے 100 مسلات کے پابند، اب کوئی فوج آ جائے آپ کو قتل کرے، آپ کی لڑکیوں کو اور آپ کے عورتوں کو اٹھا کے لے جائے، اور آپ کے جو چھوٹے بچے ان کو غلام بنا دے. یہ جرم ہے یا نہیں ہے؟ داعش کو برا کہتے ہو؟ داعش تو ابو بکر ہے، داعش تو عمر ہے، داعش برا ہے. یہ کتاب المحلہ لابن حزم الجزء الحادی عشر ادارت الطبع، یہ جز نمبر 11، ابن حزم اندلسی، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ مجتہد. جزء حادی عشر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے سب، مسئلہ نمبر 2104 میں، صفحہ نمبر 193 میں ابن حزم کیا فرماتے ہیں؟ اہل الرد کانوا علی قسمین، جن کو مسلمان مرتد کہتے ہیں نا، ان کی دو قسم ہیں. ایک تو مرتد ہی نہیں ہے، دوسرا، دو گروہ ہیں، ایک مرتد نہیں، دوسرا بھی مرتد نہیں، کوئی مرتد ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، کوئی مرتد ہے ہی نہیں، دونوں قسم اس کے مرتد نہیں ہیں. اہل الرد کانوا قسمین، اہل الرد دو قسم کہتے ہیں. کتنے قسم کہتے ہیں؟ دو قسم. قسم لم یؤمن قط کاصحاب مسیلمہ و سجاح، ایک وہ تھے جن کو مرتد کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی مسلمان بنے ہی نہیں تھے، وہ تو شروع ہی سے. مسیلمہ کذاب، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا ظہور ہوا تھا. مسیلمہ کذاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے نبوت کا ادعا کیا تھا. اور سجاح، یہ لوگ، یہ تو ان کے جو ماننے والے تھے، یہ تو کبھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے نا. اس نے اپنے قبیلے میں جا کر نبوت کا اعلان کیا، کچھ لوگوں نے اس کی تصدیق کی، ایمان لائے، اس پہ ایمان لائے، تو وہ تو کبھی مسلمان تھے ہی نہیں. ان کو مرتد کہنا ہی غلط ہے. مرتد تو وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہو، اسلام کو چھوڑ کر کافر بنے. فہؤلاء حربیون لم یسلموا قط، یہ کافر حربی تھے، یہ کبھی مسلمان بنے ہی نہیں تھے. لا یختلف احد فی انہم تقبل توبتہم و اسلامہم، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں نا، ان کا توبہ بھی قبول ہے، اور یہ مسلمان بننا چاہے مسلمان بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ کبھی مسلمان تھے ہی نہیں. البتہ ان میں بہت کم صحابہ تھے. اشعث ابن قیس مثلا، ایسے صحابہ تھے بہت کم جو مسلمان سے وہ انہوں نے مسلمہ کذاب کے ماننے والے بنے تھے نا، وہ تو بہت کم تھے. وہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر وہ مسلمہ کے صحابی بنے تھے، وہ بہت کم تھے. لیکن جو عمدہ جو مسلمہ اور سجاح کے ماننے والے تھے، یہ تھے ہی شروع سے کافر، یہ مرتد نہیں تھے. والقلس قسم الثانی، اور دوسرا جس کو ہم مرتد کہتے ہیں نا، اہل ردہ، کہ ابو بکر نے اہل ردہ سے، مرتدین سے جہاد کیا. اچھا، کس سے جہاد کیا بھائی؟ قوم اسلموا ولم یکفروا بعد اسلامہم، یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے اور مسلمان ہونے کے بعد یہ کبھی کافر نہیں بنے، یہ کبھی کافر نہیں بنے. لیکن منعوا الزکاة من ان يدفعوها الى ابی بکر فعلى هذا قتلوا، ان کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے اجتناب کیا تھا، اور انہوں نے اباء کیا تھا، اور انہوں نے منع کیا تھا کہ ہم زکوٰۃ کو ابو بکر کو دیں گے. زکوٰۃ ابو بکر، زکوٰۃ ابو بکر کو، زکوٰۃ نہیں کہ زکوٰۃ کا منکر تھے، زکوٰۃ ابو بکر کو نہیں. کیوں دیں بھائی؟ یہ کون ہے ابو بکر؟ کس نے اس کو خلیفہ بنایا؟ قرآن میں، سنت میں، ابو بکر کو زکوٰۃ دیں. وَفَعَلَى هَذَا قُتِلُوا، ابو بکر نے اسی بات پہ ان سے لڑائی کیا. ان کی جو تہس نہس کر دی ابو بکر، عمر نے، خالد ابن ولید وغیرہ نے فوج بھیجا صحابہ کا، ان کو تہس نہس کیا، ان کو قتل عام کیا، ان کے بیوی بچوں کو انہوں نے اسیر بنایا، ان کے ساتھ زنا کیا، زنا بالجبر کیا، ریپ کیا ان کو. ان لوگوں نے، صحابہ کون ہیں؟ صحابہ یہی تو ہے، صحابیات کے ساتھ انہوں نے زنا کیا. یہ کون ہیں؟ کس جرم پہ؟ اس جرم پہ کہ ابو بکر صاحب کو زکوٰۃ نہیں دے رہے. ولا يختلف الحنیفیون، حنفیوں کا اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں. ولا الشافعیون، اور شوافع کا بھی اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ان هؤلاء ليس لهم حكم المرتد اصلا، کہ یہ
اصلاً مرتد تھے ہی نہیں. ختم بات. وهم قد خالفوا فعل ابی بکر فیہم ولا یسمیہم اہل ردہ. یہ علماء احناف اور علماء شوافع یہ ابو بکر کے فعل کو خطا سمجھتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں کہ ابو بکر نے غلط کیا, ان کے ساتھ مسلمان کو قتل کیا تو نے, سبحان اللہ, اور ان کو مرتد نہیں کہتے. ودلیل ما قلنا شعر حتیہ المشہور الذي يقول فيه, اور یہ بہت واضح بات ہے, اس کی دلیل وہ یہی مانعین زکوٰۃ کے شاعر کا قول ہے کہ اس نے شعر میں کہا اتعنا رسول اللہ ما كان بیننا فیا لحفنا ما بال دین ابی بکر, یعنی ملک ابی بکر. کہتے ہیں, شاعر کہتا ہے کہ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان کی اطاعت کرتے تھے. فیا لحفنا, ہماری کیا مصیبت ہے, ما بال دین ابی بکر. دین عربی زبان میں کئی ایک چیزوں کو کہتا ہے. ایک معنی دین کی ہوتا ہے بادشاہت. ابو بکر کی بادشاہت خلافت کہاں سے آئی ہے؟ دین ابی بکر یعنی خلافت ابی بکر, اس کی دلیل آئے گی. ایورثها بکرا اذا مات بعده فتلك لامر اللہ قاسمۃ الظہر. ابو بکر, بکر کا باپ, اس نے کہا کہ اگر بکر مر جائے تو پھر اس کے بعد ابو بکر مر جائے تو اس کے بعد بکر کو اپنے بیٹے کو خلافت دے گا. تو یہ تو مصیبت ہے. کیا یہ ان کو تو اللہ, ہم تو دین کے ماننے والے نا, ان لوگوں کی بادشاہت کو تو نہیں ماننے والے. فَهُوَ مُقِرٌ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كما ترى. تو یہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا معترف ہے. الفاصل في الملل والأهواء والنحل تأليف ابن حزم الظاهري الجزء الثاني طبع دار الجيل. اس کتاب میں بھی صفحہ نمبر 214 میں اہل ردہ طائفۃ بقیت علی الاسلام ایضا, یہ مسلمان تھے, انہوں نے کہا تھا نقیم الصلاۃ والشرائع الاسلام, ہم اسلام مانتے ہیں, اس نماز پڑھیں گے, ہم اسلام کی تمام احکام کو مانتے ہیں, تمام شریعت کو مانتے ہیں. الا اننا لا نؤدی الزکاۃ الی ابی بکر, لیکن ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. ابو بکر کی ہم طاعت نہیں کرتے, کیا زکوٰۃ اس کو دینا, اس کو کس نے خلیفہ بنایا. ولا نعطی طاعۃ لاحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات کسی کی اطاعت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو پتہ چلا کہ یہ شیعہ بھی نہیں تھے, کہ یہ کہنا کہ یہ مثلا کیونکہ قبائل جو تھے نا عرب کے قبائل, یہ آخر میں مسلمان ہوئے تھے, تو یہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم شیعہ ہیں, ہم اہل بیت علیہ السلام کو. ان میں شیعت تھے بہت کم. مثلا مالک ابن نویرہ شیعہ تھا, مالک ابن نویرہ خود امیر المؤمنین علیہ السلام کا ماننے والا تھا, لیکن ان کے جو قبائل تھے وہ کسی کو نہیں مانتے تھے. بھائی ہم ابو بکر کو نہیں مانتے. وَكَانُوا هَؤُلَاء كَثِيرًا, ان کی تعداد بہت زیادہ تھی, ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. اچھا, اب دین سے مراد فَلَا يَحْلَفُنَا مَا بَالُ دِينِ ابی بکر, یہ دین اسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ حکومت کی بات ہو رہی ہے. کتاب جمہورۃ اللغہ لابن درید متوفى سنہ 321, الجزء الثانی طبع دار العلم للملائین. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, یہاں پہ بہت سارے معانی دین کے بتاتے ہیں کہ دین کے کیا کیا معانی ہیں. ان کے ایک معنی میں سے الطاعت والملک, طاعت اور بادشاہت. بادشاہت, حکومت. قال اللہ تعالی ما كان ليأخذ اخاه في دین الملک. حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں یہ ہے کہ بنیامین کے یوسف کے بھائی آئے تھے نا 10-11, تو ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت عزت کیا, اور بعد میں ان کو گندم دے دیا, اور ان کے گندموں میں ان کے جو پیمانہ تھا, کاسا تھا, ان کے گندموں میں رکھ دیا. لیکن اپنا بادشاہ کا جو تھا اس نے حکم دیا کہ اس کو بنیامین کے اس کے گندم میں رکھ دو. پھر بعد میں اعلان ہوا کہ بادشاہ سلامت کا جو ہے پیمانہ جو ہے وہ گم ہو گیا. تو تلاشی کرنے لگے, تو کہاں سے ملا, سب تلاشی ہو گئی, تو یوسف علیہ السلام کے جو سکا بھائی ہے بنیامین, اس کے گندم سے مل گیا. تو وہاں ما کان لیأخذ, سورہ یوسف آیہ نمبر 76, ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ. تو یوسف کے مصر کا جو بادشاہ تھا اس کے حکومت میں اس کی فرمان کے مطابق جائز نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو جو چوری میں پکڑا گیا اس کو پکڑ لیں. تو کیا کیا پھر طریقہ کار کہ بنیامین کو روکنا ہے. تو پھر ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے ہاں کیا ہے, آپ لوگوں کے ہاں رسم کیا ہے, اگر کوئی شخص چوری کرے تو چور کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ چور کو
وہ ہم اس غلام بنا دیتے ہیں، خادم بنا دیتے ہیں جس شخص کا مال چوری کیا، تو ان کے یعنی کنعان والوں کے طور طریقے کے طور پر اس کو پکڑا تھا۔ یہ دین الملک یہاں پہ دین سے مراد کیا ہے؟ دین سے مراد کیا ہے؟ اس کی بادشاہت ہے، اس کی قانون ہے۔ اچھا یہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا پیش کیا آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین کہ یہ مسلمان تھے، ٹھیک ہے نا، مانعین زکوٰۃ یہ مسلمان تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دینے والے۔ اب علماء کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب